السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سے وعدہ لیا گیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام اور معاویہ ابن ابو سفیان کی صلح پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو اہل سنت والجماعت کی کتابوں کی تحقیق کرنے کے بعد جو پتہ چلا اس میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، مگر امام حسن علیہ السلام کی صلح بتانے سے پہلے میں آپ کو اس کے اوپر کی چند باتیں ایسی بتانا چاہتا ہوں کہ جس سے نیچے بات آنے پہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے کہ اصل میں کیا ہوا تھا اور کس لیے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی، آخر اس کی وجہ کیا تھی۔ پہلی بات تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام نے بنو ثقیفہ میں خلیفہ اول کو جب خلیفہ چنا، اس کے بعد سے انہوں نے خلیفہ سوم کا نام ظاہر کر کے چلے گئے۔ خلیفہ سوم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جیسا کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کیا تو میں بھی کسی کو نہیں کروں گا، ہے نا، میں شورا کے سہارے چھوڑ کر جاتا ہوں۔ پھر لوگوں نے خلیفہ سوم کو چنا، اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کو خلافت ملی چوتھے نمبر پر، مگر مولا علی علیہ السلام نے 1، 2 اور 3 تینوں خلیفہ کے خلاف پورے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں کہیں بھی ایک جملہ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ نے بغاوت کیا ہو، کہ آپ نے کوئی ایسا جملہ استعمال کیا ہو کہ جس سے بغاوت کی بو آ رہی ہو۔ مگر جب مولا علی علیہ السلام خلیفہ بنے تو معاویہ ابن ابو سفیان نے آپ کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ بتائی کہ حضرت عثمان غنی کی قتل کا بدلہ لیا جائے خوارج سے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے جس طریقے سے سب نے مجھ کو اپنا خلیفہ مان لیا ہے تم لوگ بھی مان لو، پھر بیٹھ کر اس پہ مشورہ کیا جائے گا اور حضرت عثمان غنی کی قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ مگر مولا علی علیہ السلام کی بات کو نہ مانتے ہوئے مولا علی کے خلاف وہ ماحول بنا دیا گیا کہ اس کے نتیجے میں جنگ جمل، جنگ صفین جیسی 2 ایسی جنگ ہوئی کہ جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق جنگ صفین میں حضرت عمار شہید ہوئے، جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور وہ گروہ جو تھا وہ معاویہ ابن ابو سفیان کا گروہ تھا، تو اس گروہ کے سردار معاویہ ابن ابو سفیان تھا۔ اچھا، اس جنگوں میں ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ جنگ جمل میں اماں عائشہ بھی مولا علی علیہ السلام کے خلاف آ گئی، معاویہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، تو وہ ایسا ماحول کریٹ ہو گیا تھا جو اہل سنت والجماعت کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، پہلی بات تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں علی ہوگا حق کو وہاں آنا پڑے گا، جہاں حق ہوگا وہاں علی نہیں جائیں گے، علی جہاں ہوں گے حق کو اس طرف مڑنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمام اولاد آدم ایک طرف، علی ایک طرف، اے لوگوں تم علی کے ساتھ رہنا، علی تم کو گمراہ نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی ہم میں یعنی تمام صحابہ کرام میں عادل، اور نبی کی پیشن گوئی کے مطابق آقا نبی کریم نے جو فرمایا اس کے مطابق 3 باتیں جو ہیں معاویہ ابن ابو سفیان نے انکار کی۔ پہلی بات تو اس کا انکار کیا، روکو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ علی جہاں ہوں گے حق وہاں آئے گا۔ اگر مولا خلافت پہ تھے اور مولا نے کہا کہ سب میری بیعت کر لو، اس کے بعد خلیفہ سوم کی قتل کا بدلہ اور اس کا مکمل انکوائری کی جائے گی، تو مولا کی بات کا انکار کرنا یعنی نبی کی حدیث کا انکار کرنا تھا۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اولاد آدم ایک طرف ہو، علی ایک طرف ہو، تو علی تم کو گمراہ نہیں کرے گا، آپ علی کے ساتھ ہو جانا۔ تو علی کے ساتھ ہونا یعنی نبی کے ساتھ ہونا تھا، خدا کے ساتھ ہونا تھا، جس کا انکار معاویہ ابن ابو سفیان نے کیا۔ مولا کو خلافت بھی نہیں مانی اور مولا کے ہاتھ پہ بیعت بھی نہیں کی، ہے نا۔ اب اس کے بعد پوری دنیا کو معلوم ہے کہ مولا علی علیہ السلام سجدے کی حالت میں نماز میں شہید ہوئے۔ شہید کرنے والے کا نام تھا عبدالرحمن ابن مجلم۔ عبدالرحمن ابن مجلم اس دور کا ایک بہت بڑا حافظ اور قاری تھا، باقاعدہ کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ خلیفہ دوم کے وقت اس کو مدینہ کے بازو میں ایک ایسی جگہ بنا کے دی گئی تھی جہاں لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھاتا تھا۔ وہ اتنا بڑا حافظ و قاری اور عالم تھا۔
ہے نا. روکو. اب عبدالرحمن ابن مسلم نے مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا. کس کے اشارے پر کیا, کس نے کروایا, یہ بھی اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا. اب ایک طرف مولا کی خلافت کا انکار کر دینا اور یہ کہہ کر مولا سے جنگ کرنا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو بدلہ لیا جائے, یعنی خلیفہ سوم کے قتل کا بدلہ لیا جائے خارجیوں سے. اس کے باوجود مولا سے جنگ کرنا اور مولا کے جنگ میں جو شہید ہوئے صحابہ کرام, جن کی والدہ پہلی شہیدہ ہیں اسلام کی, اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ سر سے لے کے پیر تک مکمل ایمان ہے عمار ابن یاسر, ان کی شہادت جو رسول اللہ کے سب سے پسندیدہ صحابی ہے. اب حضرت عمار ابن یاسر کی شہادت, جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے کی تھی کہ ایک باغی گروہ قتل کرے گا, تو یہ ثابت ہو گیا کہ مولا علیہ السلام کے خلاف جو گروہ آیا وہ باغی تھا. اور یہ ثبوت کس سے مل رہا ہے؟ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, ہے نا, کہ ایک باغی گروہ حضرت عمار کو قتل کرے گا. چلو اس کے ساتھ ہے وہ باغی ہے, اور باغی قتل کے سوا سے کوئی سزا ہی نہیں, باغی کا ساتھ نہیں دے سکتے. باغی علی مرتضیٰ کے مقابلے میں جو آئے وہ سب باغی تھے, ان کی کوئی رعایت نہیں کہ کلمہ یہ بھی تو پڑھتے ہیں, نماز یہ بھی تو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال باغی بغاوت یہ تو عام بات ہے. اب اس کے بعد جب امت کے مشورے سے امام حسن علیہ السلام خلیفہ پنجم بنے اور آپ نے جب خلافت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی, پھر اس کے بعد بھی اگر لوگ بتاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے مولا علی علیہ السلام سے اس لیے جنگ ہو گئی کہ مولا نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لینے میں لیٹ کیا, یہ بولا کہ پہلے میں پورا نظام بیٹھا لوں, سسٹم صحیح کر لوں. مگر پھر امام حسن علیہ السلام سے جنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی, جو مولا علی علیہ السلام کی اولاد تھی. وہاں مولا کی خلافت کا انکار کر دینا, پھر یہاں مولا حسن علیہ السلام سے جنگ کر دینا, ہے نا. اور مولا حسن علیہ السلام سے اس طریقے سے جنگ ہوئی کہ آپ کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی, خون ریزی ہونا شروع ہو گئی, آپ کے دائیں پیر کو زخمی کر دیا گیا. پھر آپ نے حضرت مختار کے چچا کے گھر پہ آرام کیا, صحت مند ہوئے, اور پھر صلح نامہ کی بات رکھی گئی. اور صلح نامہ جو ہوا امام حسن علیہ السلام اور معاویہ ابن ابو سفیان کے بیچ, وہ صلح کو جاہل مولویوں نے, جاہل ملاؤں نے, چائنا سیدوں نے اس صلح کو اتنا ہنگامہ کر دیا کہ جس سے حسن نے صلح کی اس سے ہماری صلح. حسن علیہ السلام نعوذ باللہ استغفر اللہ, جاہلوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ حسن علیہ السلام نے بیعت کر لی, نعوذ باللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے کم ظرفوں کو, کم عقلوں کو, جن کو اسلام کی ذرا بھی معرفت کا پتہ نہیں ہو, ان کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے. بیعت کریں گے تو بیعت کا جو مسئلہ تھا, نعوذ باللہ استغفر اللہ, جنہوں نے یہ کہا ہے نا, یہ صرف بغض اہل بیت میں کہتے ہیں نا. اور ان چائنا سیدوں سے میرا ایک مشورہ ہے کہ جو امام حسن علیہ السلام کی صلح پہ بات کرتے ہیں کہ امام کی جس سے صلح اس سے ہماری صلح, تو صلح کی آدھی بات کیوں بتاتے ہیں؟ صلح مکمل بتاؤ نا, ہے نا. اب مکمل صلح یہ ہے, اس میں سے 5 باتیں انشاءاللہ میں آج بتاؤں گا, پھر آنے والے وقت میں انشاءاللہ اور جو صلح کے 5 چیزیں ہیں بتاؤں. سب سے پہلی بات, صلح نامہ جب تیار کیا گیا تو امام حسن علیہ السلام نے جس دن صلح نامہ بنوایا, رسول اللہ کی حدیث کے مطابق, جو اہل سنت والجماعت میں یہ حدیث بہت عام ہے کہ 30 سال خلافت راشدہ رہے گی, اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت آ جائے گی, کاٹ کھانے والی بادشاہت آ جائے گی, جو لوگوں کو کاٹ کے کھا لے گی, ناحق کرے گی, خون ریزی کرے گی, تکلیف پہنچائے گی, وہ بادشاہت آ جائے گی. تو حسن علیہ السلام کے وقت کے مطابق برابر 30 سال مکمل ہو جاتا ہے نا, مکمل 30 سال ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر
काट खाने वाली बादशाहत आ जाएगी। अब बादशाहत जो आ गई वो मुआविया इब्न अबू सुफियान की बादशाहत है। तो आप देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम की का ये मौजज़ा है और ये गैबी बिशारत है जो हुजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत और नबूवत का मुंह बोलता सबूत है। आप देखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मोहतरम नाज़रीन ये भी इरशाद फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक चलेगी, किस कदर बादशाही शुरू हो जाएगी और उसके बाद दूसरे सलासिल शुरू हो जाएंगे। तो 30 साल अगर आप देखते हैं तो सैयदना मौला कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी और सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहु अन्ना रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, जब सैयदना अली की शहादत होती है तो उस वक्त 30 साल मुकम्मल नहीं होते बल्कि उसमें 6 महीना बाकी है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहु अन्ना मसनद खिलाफत पर आते हैं और खुलफाए राशिदीन की उस सफ में शामिल होते हैं और आपने पूरे 6 महीने तक उस 30 साल की आदत को मुकम्मल करते हैं। और जब वो 30 साल जो बकौल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत होगी और उसके बाद दांतों से नोचने वाली हुकूमतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो बकौल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत होगी और उसके बाद दांतों से नोचने वाली हुकूमतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो बकौल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत होगी और उसके बाद दांतों से नोचने वाली हुकूमतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और मिनहाज अलिन नबुवा यानी जो मेरे रास्ते पर और मेरे दीन की सही अक्कासी करने वाली जो खिलाफत होगी वो 30 साल रहेगी। उसकी इब्तिदा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होती है और उसकी इंतहा हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होती है। और मिनहाज अलिन नबुवा यानी जो मेरे रास्ते पर और मेरे दीन की सही अक्कासी करने वाली जो खिलाफत होगी वो 30 साल रहेगी। उसकी इब्तिदा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होती है और उसकी इंतहा हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होती है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब सुलह की तो सुलह की पहली शर्त ये थी कि हम तुझको ये जो दे रहे हैं खिलाफत या बादशाहत, उसके बाद तुम ये हमारी तरफ वापस लौटा दोगे, है ना, पहली सुलह। और अल्लाह उसका रसूल गवाह है कि सुलह नामा के चंद दिनों बाद आका हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया गया, है ना। और फिर ऐसा नहीं हुआ जैसा कि सुलहनामा में लिखा गया था। सुलह की एक भी शर्त मुकम्मल नहीं हुई, एक भी शर्त। अब मुझको एक बात बताओ, मौला अली को खलीफा ना मानना, आयत उस्मान की आड़ में उनसे जंग जमल जंग सिफीन करवाना, उसके बाद इमाम हसन से सुलह करके और उस सुलह को पूरा नहीं करना, उस सुलह को तोड़ देना। सुलह तोड़ना ये मोमिन की निशानी नहीं है, पहली बात तो। दूसरी चीज़ ये है कि जिसने मौला को ही तस्लीम नहीं किया हम उसको कैसे तस्लीम कर लें, है ना। हम तो सरापा अली वाले ही हैं, जो अली वाला है वो हमारा है ना। और जो सुलह की जो शर्तें लिखाई गई थी उन शर्तों में सबसे पहली शर्त ये थी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने शर्त लिखवाई कि हम जो तुझको दे रहे हैं बादशाहत या खिलाफत, उसके बाद जब ये लौटेगी तो वापस हमारी तरफ ही लौटेगी। मगर ऐसा नहीं हुआ और चंद दिनों बाद आका हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे के मरवा दिया गया। अब जहर दे के जो मरवाएगा, जिसका फ़ायदा था वही करवाएगा। आका हसन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, आपको जहर दिया गया। अब देने वाला कौन है ये सब जानते हैं, जिसका फ़ायदा था, जिसने दिलवाया, है ना। बहरहाल वो खिलाफत, वो बादशाहत जो है मुआविया इब्न अबू सुफियान ने वापस इमाम हसन अलैहिस्सलाम को नहीं लौटाई। लौटाने का मतलब था कि उनके घर की तरफ आका हुसैन अलैहिस्सलाम और भी लोग थे, मगर मुआविया इब्न अबू सुफियान ने आका हसन अलैहिस्सलाम की इस बात को ना मानते हुए मदीने में यजीद की बैत लेना शुरू करवा दी और बहुत सारे लोगों ने डरकर यजीद की बैत भी की और यजीद को खलीफा भी मानना शुरू कर दिया। ये पहली बात। कोई इस्लाम का नाम लेने वाला मर्द मुकाबिल नहीं था, मगर जब हुसैन सामने आए हैं तो यजीद कलमा भी इस्लाम का पढ़ रहा था और हुर्मत भी इस्लाम की पढ़ रहा था। कलमा भी इस्लाम का पढ़ रहा था और जायज को नाजायज भी कर रहा था, नाजायज को जायज भी कर रहा था। तो जब इस्लाम का हिम्मत व हुर्मत यजीद के दौर में तोड़ा गया, और मैं ये जितनी कहानियां आपको सुना रहा हूं किसी शिया राफिजी माखज से नहीं सुना रहा हूं, याद रखिएगा। ये सारी कहानियां अहले सुन्नत की तारीख से मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये सारी कहानियां नहीं, तारीख के एतबार से जो बात कर रहा हूं,
یہ ساری کہانیاں آپ کو اپنی کتابوں میں ملیں گی، جو کتابیں ہمارے ہر مدرسے میں ہر محقق کے سامنے ہوتی۔ کیا تھا یہ؟ دیکھیے، ایک تو یزید کی جانشینی غلط تھی۔ جناب معاویہ نے جب یزید کو جانشین بنا کر اپنے دور میں بیعت لینی شروع کی، لوگ بہت گھبراتے ہیں واقعہ بیان کرنے سے، ہم جناب معاویہ کی کوئی توہین نہیں کر رہے ہیں، مگر ان کے کردار اور ان کے اس کام کا تجزیہ ہم ضرور کریں گے، اس لیے کہ ہم امت کا ایک حصہ ہیں، اور امت کا حصہ اگر کسی نے اپنی سیاست کو غلط رخ دیا ہے تو وہ 1000 صحابہ اعزاز و اکرام ہو، اس کے باوجود بھی اس کی غلطی کو غلطی کہا جائے گا، اور یہ موقف تو خود علماء اہل سنت کا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اس کو خطا اجتہادی کا نام دیں، مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے بہت چھانا ہے، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خطا اجتہادی بھی ہے تو خطا تو ہوئی، خطا سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کے مقابلے میں جناب معاویہ کو آپ حق پہ نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہے کوئی مائی کا لال جو کھلم کھلا آ کے اسٹیج سے کہتے کہ علی حق پہ نہیں تھے، معاویہ حق پہ تھے؟ کسی کے اندر اللہ نے یہ زبان نہیں پیدا کی ہے، اگر وہ اہل سنت و جماعت کا صحیح ترجمان ہے تو۔ غلطی کی تھی جناب معاویہ نے، خلیفہ راشد کے خلاف اگر جنگ کی ہے تو جناب معاویہ نے کی ہے، اور اسلامی طرز عمل کے خلاف اگر اپنے بیٹے کو جانشین بنایا ہے تو جناب امیر معاویہ نے بنایا ہے۔ بیٹا باپ کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی تو نہیں کر رہا، باپ نے بنایا ہے بیٹے کو، اور یہ بیٹا اب ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے تھوڑی عادتیں خراب ہیں اس کی، جب ذمہ داری آئے گی تو ٹھیک ہو جائے، تو دیکھ تو لیا آپ نے ذمہ داری کیا ٹھیک ہوا، اولاد رسول کو جمع کر دی، جس رسول نے کائنات پہ اتنا بڑا انعام و اکرام کیا۔ دوسری بات جو دوسری شرط یہ تھی کہ تو کتاب اللہ اور نبی کی سنت پر عمل کرے گا۔ اس کا مطلب آقا حسن علیہ السلام کے مطابق معاویہ ابن ابو سفیان کتاب اللہ اور نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرتا تھا، ورنہ یہ شرط میں مینشن کیوں ہوتا کہ تو کتاب اللہ اور نبی کی سنت پہ عمل کرے گا، ہے نا۔ چلو ٹھیک ہے، بہرحال ایک چیز تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا حسن علیہ السلام کے نزدیک وہ کتاب اللہ اور نبی کی سنت پہ عمل پیرا نہیں تھا۔ تیسری بات کہ ناحق خون نہیں بہے گا، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، آپس میں خون ریزی نہ ہو جائے، اس لیے میں اس خلافت کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خلافت کو چھوڑی کہ امت میں انتشار نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، خون کی ندیاں بہنے سے بچ جائیں، ہے نا، مسلمان سیف رہیں، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح میں خلافت نامہ دے دیا، خلافت دے دی، اس لیے دے دی کہ خون ریزی ہونے سے بچ جائے۔ تیسری سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ میرے والد علی ابن ابو طالب علیہ السلام کو گالیاں نہیں دی جائیں گی۔ اب اس جملے پہ بہت غور سے سنو آپ لوگ کہ مولا علی علیہ السلام کو گالی نہیں دی جائے گی، تم گالی نہیں دو گے نہ دلواؤ گے۔ یہ معاویہ ابن ابو سفیان سے امام حسن علیہ السلام نے کہا، مولا علی کے بیٹے نے معاویہ سے کہا کہ میرے باپ کو گالی نہیں دی جائے گی۔ خدا گواہ ہے کہ اس نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ میں جو بات جتنی پڑھا ہوں وہ باتیں بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے سارے پیج میں ویڈیو میں ڈالنے والا ہوں، آپ لوگ سارے پیج چیک کر لینا، ہے نا، اور حوالے بھی ڈال دوں گا انشاءاللہ۔ اب پھر اس بات پہ راضی ہوا کہ ٹھیک ہے، ہم ایک کام کریں گے کہ تمہارے منہ پہ مولا علی کو گالیاں نہیں دیں گے۔ تو مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ہمارے باپ کو گالی نہیں دیں گے، یعنی پیٹھ پیچھے گالی دیں گے۔ اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کا ایسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے۔ یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے، اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے۔ تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے،
تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا جو حق ہے وہ کوفہ سے اور ہر جگہ سے ہمارا جو حصہ ہے، حق ہے، وہ ہم کو ملتا رہے گا۔ ابھی جو شرط میں نے بتایا کہ ہمارے بعد خلافت ہمارے طرف لوٹ جانی چاہیے، وہ نہیں لوٹی۔ قرآن و سنت پہ عمل ہونا چاہیے، نہیں ہوا۔ نہ حق خون نہیں بہنا چاہیے، خون ریزی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی خون ریزی ہوئی کہ کربلا میں خون ہی خون ہو گیا، کیونکہ معاویہ کا بیٹھایا ہوا تھا یزید، تو ایسی خون ریزی ہوئی کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ مولا علی علیہ السلام کو اتنی گالیاں ممبروں سے دی گئی، اتنی گالیاں دی گئی کہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں گالیاں دینے کا سلسلہ رکا، بہت نیچے آنے کے بعد، ہے نا۔ 80 سال ممبروں سے مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دی گئیں، دلوائی گئیں۔ اب رسول کی حدیث ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی، اور جس نے مجھ کو گالی دی اس نے خدا کو گالی دی۔ اب مجھ کو ایک بات بتاؤ، بھانجو آپ کے ماموں مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دیتے اور دلواتے تھے، اسی لیے امام حسن نے صلح میں لکھوایا تھا کہ میرے باپ علی کو گالی نہیں دی جائے گی، ہے نا۔ اور ممبروں سے مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی تھی۔ اب جو علی کو گالی دے، اور رسول کی حدیث ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی، جس نے نبی کو گالی دی اس نے خدا کو نعوذ باللہ گالی دی۔ وہ کیسے مومن، کیسے مسلمان، کیسے کیا، ہے نا۔ ارے ذرا عقل لگاؤ، ذرا دماغ لگاؤ، ذرا دل سے سوچو۔ مولوی کی باتوں میں، بہکاوے میں آ کر، یزیدیوں کے چکر میں آ کے اپنا ایمان خراب کر رہے ہو۔ رسول کے بچوں کے قول کو دیکھو، مولا حسن کے قول کو دیکھو، اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اگر مان لو آپ کو لگتا ہے ہم جاہل ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں، ہمارا گروپ ان پڑھ ہے، ہم ایسی سب حسینی سنی بن گئے، یعنی مطلب مسلکوں سے آج جو لوگ دور ہو رہے ہیں، حسینیت کے قریب آ رہے ہیں، وہ پاگل ہے، تو جاؤ کوئی مفتی کو پکڑو، اس کے سر پہ قرآن رکھو اور اس کو بولو بتا یہ سب کتابوں میں ہے کہ نہیں۔ اگر وہ ایمان والا ہوگا، کتاب اللہ کا خوف کھانے والا ہوگا، اللہ کے قرآن سے ڈرنے والا ہوگا، تو بتائے گا کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے نا۔ اب ایک بات یہ کہ مولا علیہ السلام کو گالیاں دی گئی، ان کا حق بھی ان کو نہیں دیا گیا، اور جس کو بیٹھایا گیا تخت پر معاویہ ابن ابو سفیان کے ذریعے، اس نے اسلام کا تو وہ حال کر دیا، کربلا میں آ کر حسین کے پورے گھر کو شہید کیا، کعبے میں آگزنی کروایا، مدینہ میں صحابی کی بیویوں کا، بچیوں کا ریپ کروایا، رسول کے روزے پر گھوڑے بندھوائے، گھوڑوں نے پیشاب کیا نبی کے روزے پر۔ یہ تو سب کتابوں میں بھرا پڑا ہے۔ یہ کس نے کروایا؟ معاویہ کے بیٹے یزید نے۔ کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا، اس کربلا کے صحرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا، جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا، جس کو بزرگوں نے مصرف بن عقبہ کہا ہے، تو اس کو کہا 3 دن تک مدینے کا حرم تمہارے لیے حلال ہوگا، جو چاہو تم کرنا، اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی۔ تو وہاں بھی انہوں نے 10,000 تابعین اور 700 صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا، کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں۔ تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے، اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو؟ تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ تو ان کے گھر ان کو لے گئے، تو 2 کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے، تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے۔ تو ایک خاتون کے ابھی بچہ پیدا ہوا تھا، اور قابلہ نے، دائیہ نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹایا، اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا۔ تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ ہے وہ ہمیں دو، ورنہ تیرے بچے کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہا ہے، کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا، وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی، تیری جان کے لیے قربان کرتی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا، جس سے دماغ کا بھیجا نکل گیا۔ کیا کیا زیادتیاں نہیں کی۔ 700 صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے، اور 10,000 تابعین شہید کیے۔
مسجد نبوی میں منبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھے اور وہ منبر رسول اور مصلی رسول کے قریب لیڈ کرتے رہے. 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندھے رہے اور مدینہ کی حرمت پامال کی. مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بدکماش داخل ہوئے اور جو بدکاریاں انہوں نے کی کلیجہ منہ کو آتا ہے. 1002 شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کواری حالت کے اندر حاملہ ہوئی. 3 دن تک مدینے کا حرم انہوں نے پامال کیا اور پھر مکہ المکرمہ میں کعبہ اللہ پر گولے برسائے اور کعبہ کا غلاف جل گیا. وہ تو یزید مر گیا. معاویہ نے تک تو یزید کو بیٹھایا تھا، جو کہ آقا حسن سے صلح ہوئی تھی کہ تم اپنے گھر سے یا کسی کو نہیں بیٹھاؤ گے، ہمارے پاس واپس خلافت لوٹا دو گے، بادشاہت لوٹا دو گے. مگر یہ ایسا نہیں ہوا. تو مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دی گئی. ارے میرا تو ایمان ہے کہ جس نے غوث پاک غریب نواز کو الٹا بول دیا وہ میرے نزدیک مسلمان نہیں. جس نے مولا علی کو گالی دی دلوائی اس کا کیا ایمان بستا ہے؟ اس پہ غور کرنے والی بات ہے. اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو صلح امام حسن علیہ السلام مکمل سمجھنے کی توفیق دے. یہ ویڈیو آپ دیکھو، اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اگلا ورژن اور بننا چاہیے تو کمنٹ کرنا. انشاءاللہ ابھی میں نے 4 سے 5 شرطیں بتائی ہیں اور شرطیں باقی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا، کیونکہ میں جتنی پڑھ رہا ہوں اتنی بتا رہا ہوں جو میرے پاس موجود ہے. اور انشاءاللہ میرے پاس حوالے موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں سے موجود ہے. کسی کا باپ انکار نہیں کر سکتا، کوئی مولوی ملا انکار نہیں کر سکتا. یہ بتانے کی ہمت نہیں لوگوں کو. لوگ ڈرتے ہیں کہ سچ بولیں گے تو ہمارا پیٹ کا مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، ہمارا کیا ہوگا. مگر ہمارا کوئی پیٹ کا مسئلہ نہیں، کوئی روزی روٹی کا مسئلہ نہیں. ہم کو کل بھی پنجتن پاک کی ذات پہ بھروسہ تھا، غوث پاک غریب نواز پہ بھروسہ تھا، قیامت رہے گا. ہم حق بتاتے رہیں گے، امت کے سامنے حق لاتے رہیں گے. جو مولوی ملا نے چھپایا ہے صحیح دین اور مسلکوں کے فرقے بندیوں کے دین میں لوگوں کو پھنسا کے رکھ دیا، دین حسین سے دور کر دیا، اولیاء اللہ کے دین سے دور کر دیا، ہم لوگوں کے سامنے سچ لاتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک حیات میں رہیں گے. صلح امام حسن علیہ السلام پہ یہ پہلی ویڈیو. اس کے بعد انشاءاللہ اور 5 شرطیں ہیں، اس پہ اور ویڈیو بنے گی. مگر جب آپ کمنٹ کرو گے یہ ویڈیو شیئر ہو جائے گی تو اس پہ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بن جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.